صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، شمسی تاریخ کے اعتبار سے جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ان دونوں مہینوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ کر لینا چاہیے۔ جہاں تک رجب کے مہینے کا تعلق ہے، یہ مہینہ عظمت والا، حرمت والا مہینہ ہے، یعنی قابل احترام مہینہ ہے۔ سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارے دن اللہ ہی کے ہیں اور ساری راتیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو دیگر مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، کچھ دنوں کو دیگر دنوں پر فضیلت عطا فرمائی اور کچھ راتوں کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ رجب کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن 4 مہینوں کو محترم مہینے قرار دیا گیا ہے، قابل احترام مہینے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے، تب سے سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے 4 مہینے محترم مہینے۔ وہ 4 محترم مہینے کون سے ہیں؟ حدیث شریف میں اس کا ذکر کیا گیا۔ 3 لگاتار ہیں،
ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم۔ ماہ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، محترم ہیں۔ اور ایک مہینہ یعنی چوتھا محترم مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے جو فی الحال گزر رہا ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے جن کو محترم کہا گیا ہے، ان کے محترم ہونے کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے علاقے کے مکے کے جو کفار و مشرکین ہیں وہ لوگ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ محترم مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے نہ کیے جائیں، جنگ و جدال، قتل و قتال نہ کیا جائے۔ عرب کے لوگ محترم مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور عرب کے قبیلوں میں جنگوں کا ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا، لیکن جب محترم مہینے شروع ہوتے تو وہ جنگ کرنا روک دیتے۔ تو ایسے جو 4 محترم مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب کا مہینہ۔ علماء کرام محترم مہینوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ محترم مہینوں میں نیک اعمال کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نفل عبادات ہیں، چاہے وہ نفل نمازوں کی شکل میں ہوں، نفل صدقات کی شکل میں ہوں، نفل روزوں کی شکل میں ہوں، جتنی عبادتیں ہیں تمام مہینوں میں عبادت کی اہمیت ہے، لیکن محترم مہینوں میں اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سال کے 12 مہینے میں کسی بھی مہینے میں گناہ کرنا یہ آدمی کے لیے وبال ہے اور دین و دنیا کا نقصان ہے، لیکن محترم مہینوں میں گناہ کرنے کا وبال اور بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح سے دنیا کے کسی بھی مقام پر آدمی گناہ کرے وہ گناہ ہی ہے، اس کا وبال ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ میں حدود حرم کے اندر رہ کر گناہ کرے گا، کعبۃ اللہ کے قریب رہ کر گناہ کرے گا، تو اس کا وبال زیادہ ہے۔ اس لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اس رجب کے مہینے میں ایک تو نفل عبادتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرے رجب کے اس مہینے میں اور دیگر تمام محترم مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دیگر مہینوں کے مقابلے میں محترم مہینوں میں آدمی گناہ کرے گا تو اس کا وبال زیادہ ہوگا۔ چنانچہ محترم مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ توبہ کی جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان محترم مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اپنے آپ پر ظلم کرنا کیا ہے؟ گناہ کرنا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ مگر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کر کے اس نے کمال کر دیا، حالانکہ گناہ کسی اور کا نقصان نہیں ہے، خود اپنی ذات کا نقصان۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کا لفظ استعمال فرمایا۔ ظلم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی اپنے کو نقصان پہنچائے، جانتا ہوا بھی کہ گناہ کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، یہ جان کر بھی آدمی گناہ کرے تو یہ کتنا بڑا احمق انسان ہے کہ معلوم ہے کہ گناہ کا کیا نقصان ہے، مگر پھر بھی آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں،
ماہ رمضان، ماہ رجب کے اندر محترم مہینہ ہونے کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رجب کے مہینے کے اندر بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دور دراز علاقے کے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو فرمانے لگے، آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں چند سال پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے ایمان قبول کیا تھا، میں وہی ہوں۔ آپ نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فرمایا، بالکل دبلے اور انتہائی کمزور وہ نظر آ رہے تھے۔ فرمایا کہ بھئی تم تو اچھے تھے، یہ کیا تمہاری حالت ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں صرف رات کو کھاتا ہوں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دن بھر روزانہ میرا روزہ چلتا ہے، بس کھانا رات میں ہوتا ہے، مسلسل روزے رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا تم مت کرو، ایسا مت کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں ایک روزہ تم رکھ لیا کرو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تم 3 روزے رکھ لو ہر مہینے کے۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ جو ہے استطاعت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تم محترم مہینوں کے اندر کچھ زیادہ روزے رکھ لو۔ تو محترم مہینوں سے مراد یہی جو ہے نا ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ لگاتار 3 ہیں، اور ایک مہینہ یہ رجب کا ہے جو رمضان سے پہلے۔ تو گویا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محترم مہینوں میں نفل نمازوں کا اہتمام، نفل روزوں کا اہتمام، نفل صدقات کا اہتمام، یہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جن مہینوں کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، جب آدمی ان کے احترام کو ملحوظ رکھے گا اور ان میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے گا، تو نفل عبادتوں کا اہتمام کرے گا، تو یہ اللہ کو راضی کرنے والی بات ہوگی۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، رجب کے مہینے کے تعلق سے ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ماہ رجب میں ہوا کرتا تھا، ابھی تو رجب یعنی شروع ہو چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے، یوں دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے، اور جیسے اب تک آپ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح اس سال بھی ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائیے۔ عربی میں آپ یوں دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو رمضان اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی کی نگاہ میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے اور رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے تھے کہ پروردگار اس مرتبہ بھی ہمیں رمضان عطا فرما دیجیے۔ تو رمضان وہ عظیم دولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی روشنی میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 3 مہینے پہلے سے ایک مسلمان کو رمضان کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 3 مہینے پہلے سے آدمی کو رمضان کی تیاری کرنا شروع کرنا چاہیے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا شروع کرنا چاہیے۔ تو میرے معزز بھائیوں، اسی رجب کے مہینے میں رجب کی تاریخ کے بارے میں اہل تاریخ کی نظر میں سیرت نگاروں کے یہاں ماہ رجب میں ایک بہت بڑا جو واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو آپ کا معجزہ ہے، وہ واقعہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ رجب ہی کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس اعتبار سے ماہ رجب کی اہمیت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے پر یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی معراج کی رات آئے یا وہ تاریخ آئے تو تم کوئی خاص عمل کا اہتمام کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
لیکن یہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، آپ کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، وہ معجزہ بھی اسی رجب کے مہینے میں پیش آیا، تو اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں رجب کے مہینے سے متعلق تھیں۔ سرکاری مہینوں کے اعتبار سے دسمبر کا مہینہ ختم ہو کر جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جنوری کا مہینہ شمسی اعتبار سے نئے سال کے آغاز کا مہینہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے درمیان سرکاری تاریخ کے اعتبار سے جو نیا سال ہوتا ہے اس کا بہت سے لوگ جو ہے غیروں کی نقالی میں، غیروں کی دیکھا دیکھی میں وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں۔ نئے سال کے آنے پر خوشی منانے کی کوئی جو ہے نا ہمارے پاس اس کی کوئی جو ہے نا سند نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نیا سال جب آئے تو کرنے کا جو اصل کام ہے میرے بھائیوں بزرگوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، دینی اعتبار سے اپنا جائزہ لینے کا یہ موقع ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں محاسبہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا یعنی اپنا حساب لینا، کہ ایک سال جو گزرا ہوا سال ہے اس ایک سال میں میری دینداری کا حال کیا تھا، گزشتہ ایک سال میں نے فرائض اور واجبات کی کتنی پابندی کی، گزشتہ ایک سال میں اللہ کے بندوں کے ساتھ میرا سلوک اور برتاؤ کیسا رہا، گزشتہ پورے ایک سال میں میرے بیوی بچوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا رہا، گزشتہ ایک سال میں میری نمازوں کا کیا حال تھا، فرض نمازوں کی میں پابندی کرتا رہا یا میری نمازیں چھوٹتی رہی، اور اگر پابندی کرتا رہا تو نماز باجماعت کا اہتمام کرتا رہا یا پھر میری جماعتیں جو ہے چھوٹتی رہی، گزشتہ ایک سال میں قرآن کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا رہا، کبھی مجھے توفیق ملی قرآن پڑھنے کی اور قرآن کی تلاوت کا موقع ملا، قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع ملا اور قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھانے اور قرآن کے جو احکام ہیں دراصل اللہ کے احکام ہیں ان احکام پر عمل کرنے کا مجھے موقع ملا یا نہیں ملا۔ میرے بھائیوں اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر دین میں ترقی کرنا چاہے تو اسے 4 کام کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر دینداری کے اعتبار سے بہتر ہونا چاہے اور ترقی کرنا چاہے تو اسے 4 کام کرنا ہے۔ پہلا کام فرمایا مشارطہ، اس کو کہتے ہیں۔ مشارطہ کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے ساتھ شرط لگانا، یعنی میں گناہ نہیں کروں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ آدمی گھر سے باہر نکل رہا ہے، سوچے کہ بھائی میں اپنے آفس کو جانے تک جو ہے اپنی نگاہ نیچی رکھوں گا، اس کو کہتے ہیں مشارطہ، نفس کے ساتھ شرط لگانا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نفس کے ساتھ شرط لگایا، اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اب اس کی نگرانی کرنا، کہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، نفس کی نگرانی کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ تیسرا عمل کہا جاتا ہے محاسبہ۔ محاسبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حساب لیتے رہنا رات میں، کہ صبح ہونے سے لے کر فجر کے بعد سے لے کر رات کو سونے تک جو ہے نا میں کیا اچھے کام کیا اور کیا مجھ سے برے کام ہوئے۔ اگر اچھے کام ہوئے تو اللہ کا شکر بجا لانا، اور برے کام ہوئے ہوں تو ان پر اللہ سے استغفار کرنا اور توبہ کرنا۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ چوتھا عمل مؤاخذہ۔ مؤاخذہ کہتے ہیں کہ اگر محاسبے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ مجھ سے فلاں غلطی ہوئی، فلاں غلطی ہوئی، فلاں گناہ ہوا، جب گناہوں کا علم ہو جائے تو اس کے بعد چوتھا کام کیا ہے؟ نفس کو سزا دینا۔ بھائی تو نے جو ہے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، فجر کی نماز قضا کرنے کے ساتھ ساتھ اب میں تجھ کو جو ہے نا 50 رکعت نفل نماز پڑھنے کی سزا میں تجھے دوں گا۔ تو نے فلاں جو ہے گناہ کر دیا، اس گناہ کی سزا میں تجھے دے رہا ہوں کہ تجھے میں جو ہے کیا کروں گا کہ 1000 روپے صدقہ کروں گا۔ اس طرح سے اپنے آپ کو سزا دلوانا، اس کو کہتے ہیں مؤاخذہ۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں میرے بھائیو بزرگوں۔ پہلا کام ہے مشارطہ کا،
یعنی نفس کے ساتھ شرط لگانا، اور دوسرا کام ہے مراقبہ کا، یعنی اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہنا، اور تیسرا کام محاسبے کا ہے کہ نگرانی کرنے کے بعد بھی اگر بہت سے باتیں غلط ہوئی ہوں تو اس کا حساب لیتے رہنا، اور چوتھا کام اگر پتہ چل جائے کہ غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو اپنے نفس کو سزا دیتے رہنا۔ یہ 4 کام ہیں، بہت اہم ترین کام ہے۔ کوئی بندہ اگر ان 4 چیزوں کو لے کر چلے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس کی دینی حالت بہتر ہونا ضروری ہے، برابر اس کی ترقی ہوتی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، سال گزرتے جائیں گے اور اسی طرح ہم اپنے قبر سے قریب ہوتے جائیں گے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ بھائی دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، موت آنا طے ہے، کب آئے گی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کون آدمی کتنا موت سے قریب ہے کچھ نہیں کہا جاتا۔ 25 سال کے نوجوان اچانک ہارٹ آ گیا، دنیا سے چلے گئے، اپنی آرزوؤں، امیدوں اور تمناؤں کو لے کر قبر کے اندر چلے گئے۔ کبھی کسی بھی وقت جو ہے ہمارا بھی وقت آ سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ اپنے کو بدلنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور جیسے جیسے سال گزرے ہمارے اندر تبدیلی آئے اس کی ہمیں جو ہے کوشش کرنا ضروری ہے۔ جیسا ایک کاروباری سال گزرنے پر، نئے سال کے موقع پر حساب لیتا ہے کہ میرا کاروبار کتنا جو ہے نا آگے بڑھا اور کتنا میں فائدے میں رہا، کتنا نقصان میں رہا۔ تو اس سے زیادہ ہمیں دینداری کے بارے میں اور اپنی آخرت کے بارے میں ہمیں بار بار جو ہے نا حساب لیتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔